بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹوں کی ماں شجاعت سے بات کی ہی میں نے۔ کنزا وہ کہتا ہے کہ اگر لڑکی اچھی ہے تو حیثیت دیکھیں۔ جمیل کو جیسے کسی پل چین نہیں تھا۔ انہوں نے فون پر شجاعت سے بات کر لی تھی اور اب مجھے منا رہے تھے۔ میں نے کسی کی نہیں سنی اور اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے شجاعت کا رشتہ پکا کر دیا۔ یہ جاتے رہے تھے ان کے گھر، ان کی خیرگیری کر لیتے تھے۔ امداد تو انہیں گوارا نہیں تھی لیکن ان کی عزت بڑی کرتے تھے۔ 100 بار کہتے کہ کوئی کام ہو تو بتائیں، لیکن وہ جہاں بچیاں بجلی پانی کے بلوں کے لیے اکیلے دھکے کھاتی رہتی تھیں، لیکن انکل جمیل کو زحمت نہ دیتی۔ اپنے لیے نوکری ڈھونڈتی، سلائی مشین چلاتی، لیکن ان سے نہ کہتی کہ وہ 2 مہینے کا بل جمع نہیں کروایا، کچھ پیسے ادھار دے دیں، گیس والے گیس کاٹ گئے ہیں، ماں بیمار ہو گئی ہے، اسے دمہ ہو گیا ہے، اتنے ٹیسٹ کروائے ہیں کہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جانا چاہتے تو کہتی کہ اماں کا گاڑی میں دم گھٹتا ہے، بس میں ہی ٹھیک رہتی ہے، ان کا اللہ مالک ہے۔ آپ تو خوش ہیں نا؟ جی میں بہت خوش ہوں۔ شجاعت کے سسرال والوں کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ شجاعت میرے 4 بیٹوں میں سب سے زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت ہے، پورا انگریز لگتا ہے، لوگ فلموں کا ہیرو سمجھتے ہیں اسے۔ اس کی تو تصویر دکھانے کی دیر تھی کہ ساس کا بس نہیں چلتا تھا کہ فوراً بیٹی کا نکاح پڑھوا دوں۔ اکلوتی تھی ماں باپ کی، بہت جہیز لائی تھی۔ اب لندن میں بوتیک چلاتی ہے، سوئمنگ پول والا گھر ہے وہاں ان کا، سال میں 2 بار آتے ہیں مجھ سے ملنے، ورنہ مجھے ٹکٹ بیچ کر بلوا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، آمین۔ میں نے بڑی جدوجہد کی اپنے بیٹوں کی ترقی کے لیے، ان کی بڑے سے بڑے گھروں میں شادی کی تاکہ سسرال والے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں۔ ان کے لیے ایک سے ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈیں۔ معاشرے میں بڑا مقام ہے میرے بیٹوں کا، لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں ان کو۔ واقعی آپ نے جدوجہد تو بہت کی، بیٹوں کی ماں تھی نا آپ۔ اب جمیل صاحب تو میرے کاموں میں بالکل نہیں بولتے تھے۔ نعمان کے لیے بھی ایک لڑکی پسند کر لی تھی، حیثیت ہمارے برابر تو نہیں تھی لیکن چلیں بس گزارا تھا۔ یتیم تھی، ماں نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی، مامنوں کے پاس رہتی تھی۔ میں نے بات پکی کر دی، 3-4 ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے غور کیا کہ لڑکی اپنا بایاں ہاتھ نہیں ہلاتی۔ تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لڑکی کا ہاتھ بچپن سے ہی ایسا ہے، کچھ پکڑو تو پکڑ نہیں سکتی تھی اس سے، وہ غیر محسوس ایک طرف لٹکا رہتا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، ایک تو مجھے لولی لنگڑی لڑکی دے دی، پھر بات بھی مجھ سے چھپائی۔ اس کی ماں بڑا روئی، بیچاری کہنے لگی کہ بچی نے باپ کے مرنے کا بڑا غم لیا تھا، فالج ہو گیا تھا، ہاتھ بیکار ہو گیا، جو آتا ہے ہاتھ کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ میں بھائی کے گھر پڑی ہوں، جلدی سے جلدی بچی کے فرض سے سرپوش ہونا چاہتی ہوں۔ اب وہ کیا چاہتی ہے مجھے اس سے کیا مطلب؟ ابا جی جہاں 3 بڑی بہویں نگینہ تھیں، وہاں ایسی ویسی لڑکی کیسے لے آتی؟ پھر حیثیت بھی کم تھے وہ لوگ، ماں مر جاتی تو لڑکی کا کون پوچھتا؟ میرا نعمان ذرا مذہبی تھا، بڑی سختی سے کہا تھا کہ اس نے کہ میرے لیے بھابھیوں جیسی ماڈرن بیوی مت لائیے گا۔ بس اسی چکر میں پھنس گئی۔ اس گھرانے میں جو امیر تھے ان کی بیٹیاں ماڈرن تھیں، جہاں شرافت تھی وہاں حیثیت نہیں تھی۔ اور پھر یہ ہاتھ کا مسئلہ، جس وقت میں انکار کر کے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی، اس وقت آنسو پوچھتے ہوئے اس لڑکی نے بڑی بے بسی سے کہا تھا، میرا تو ایک ہاتھ بیکار ہے آنٹی، آپ کا تو پورا دل ہی بیکار ہے۔ جو اپنے دل میں رحم نہیں رکھتا وہ اللہ کی محبت پر بھی حق نہیں رکھتا۔ بچی نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کو رحم کرنے والے بہت پسند ہیں۔ غلط تو میں نے بھی نہیں کیا تھا بابا جی، لوگ کیا کہتے ہیں، کیسی لڑکی بہو بنا کر لے آئی، اتنا بڑا آفیسر، میرے 4 بیٹے، میں کوٹھی میں رہنے والی، میرے گھر 4 ملازم، میرے اکاؤنٹ میں پیسوں کی ریل پیل، کیا کرتی میں؟ کیسے ایسے ویسے میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی؟ ٹھیک کیا آپ نے۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟